جی آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اہل بیت کے بارے میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باولا اہل بیت سے ہیں۔ یہ جو یوٹیوب پہ آپ نے پوچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باولا اہل بیت میں سے ہیں، یعنی وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تو باقی اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم کا قبیلہ ہے۔ بنو ہاشم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبیلے سے حضرت عباس ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی مسلمان ہونے والے یعنی بھائی ہیں، جعفر ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم قبیلے سے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، یہ سب اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جس میں مسلمان ہونے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے اولاد حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں سے ہیں۔ جی جزاک اللہ احسن۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بات کیجیے ابھی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے تھوڑے واضح کر کے بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے تھے، تو یہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے، تھوڑا سمجھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اس کا احترام اور ادب کرنا الگ سے بھی لازم اور ضروری ہے۔ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا ادب ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے مسلمان کا ایک ادب احترام ہے، اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے۔ تو اب میں کہوں میری فیملی، تو میری فیملی میں فیملی ممبر نہیں ہوں۔ اب اگر کہا جائے کہ بھئی میری فیملی ہے یہ، تو فیملی کے اندر میں خود بھی تو اپنی ایک فیملی کا ممبر ہوں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیملی، وہ گھرانہ، وہ بنو ہاشم قبیلہ ہے جس قبیلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ تو خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے ہیں۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ شکریہ۔ تراویح پڑھنے کے بعد پھر تہجد پڑھنی چاہیے۔ میرے خیال اس مسئلے کی میں نے کافی وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ نماز تراویح ہی تہجد کا نام ہے۔ نماز تراویح ہی تہجد ہے، کوئی ایسی الگ سے نماز نہیں ہے کہ نماز تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے۔ نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے، بس فرق یہ ہے کہ جو عام دنوں میں ہم تہجد پڑھتے ہیں، رمضان میں اس کو تھوڑا سا اہتمام کر کے پڑھایا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ زیادہ تر آ کے پڑھ لیں۔ تو یہ تراویح تہجد ہی ہے، الگ سے کوئی نماز نہیں ہے کہ یہ الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ جی جزاک اللہ احسن الجزاء۔ یہ جو سوال مکسر پہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی امام اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو تراویح، اور پیچھے عورتیں اور بچے بھی پڑھ رہے ہوں، تو کوئی اگر امام غلطی کرے تو عورت کیسے امام کو جو ہے عورت جو ہے وہ پیچھے امام کو لقمہ نہیں دے سکتی، بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں سے اپنے بائیں ہاتھ، اپنے رائٹ ہینڈ کی 2 انگلیاں لے کے اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر یوں کر کے تھوڑی سی تالی کی آواز دینا ہوتی ہے، جس سے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے۔ بول کے بھی نماز میں جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت بول کر جو ہے وہ کہے کہ یہ یعنی کوئی کسی آیت کا لقمہ دے یا کوئی اور دے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز۔ اور جو بھول رہا ہے اگر اس کو نہیں کنٹینیوز ہو رہا تو وہیں پہ رکوع کر لے، یا وہاں سے چھوڑ کے کسی اور صورت کے شروع سے پڑھ کے رکوع میں چلا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو یعنی یہ نہیں جائز ہے کہ کوئی عورت بول کر پیچھے سے لقمہ دے۔ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا اوراق، یعنی قرآن مجید کے جن کاغذات پہ لکھا ہوا ہے وہ اگر پرانے ہو جائیں یا وہ اگر پوسیدہ ہو جائیں تو ان کو کسی طرح بھی انسان
ایسا کر دے کہ وہ تلف ہو جائیں، یعنی ان کو اگر کوئی ایسا دریا موجود ہو جہاں پہ ان کو بہایا جا سکتا ہو جس میں وہ بالکل ختم ہو جائیں تو بھی جائز ہے۔ انسان اس کو ایک اچھے طریقے سے ادب کے اندر رہتے ہوئے اس کو اگر ایک مناسب جگہ پہ جلا دے، اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو کہیں جا کے دفنا دے یا کہیں کر دے تو بھی جائز ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ جی وہ ان کو یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ بس جو بھی اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اوراق قرآن مجید کے جو پرانے ہو گئے ہیں ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کی کسی طرح کر کے بھی بے ادبی نہ ہو۔ جی اچھا، یہ جو سوال یوٹیوب پہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم آیت الکرسی پوری کی پوری ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا کم از کم 3 آیتیں ہونا لازم ہے؟ جی السلام علیکم، آپ تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا، جو فون پہ ہے تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا۔ یہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ فل آیت الکرسی ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا 3 آیات پڑھنا یہ لازم ہے؟ دیکھیں 3 آیات کی کہیں پہ کوئی قید نہیں ہے۔ جہاں پہ 3 آیتیں ویسے وہ بتاتے بھی ہیں وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 آیات چھوٹی یا 1 آیت کوئی بڑی، یہ بھی ساتھ، لیکن یہ 3 آیات چھوٹی یا 1 آیت بڑی والی بات بھی کہیں حدیث میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی آسان ہے انسان، جتنا بھی آسانی سے انسان کر سکتا ہو پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ کے اپنی نماز میں 1 رکعت میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے بتانا مقصد یہ ہے کہ آیت الکرسی 1 آیت ہے تو اس 1 آیت کو وہ 1 رکعت میں پوری میں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔